ٹھیک ہو جاؤ میں تجھے 100 ڈنڈے ماروں گا۔ جس کی چوری کی ہے اب چوری واپس کرے گا، اور سزا کے طور پر انسان تکلیفیں نہ بھی دے، انسانوں کے رویے مار دیتے ہیں۔ خدا کی قسم تمہیں اچھی طرح پتا ہے ہم زمین پہ کوئی فسادی چور لگتے ہیں؟ تمہیں کہا جی گالیاں دے رہا ہے آپ کو۔ بادشاہ کا غصہ اور چڑھ گیا۔ ایک اور بندہ بیٹھا، اس نے کہا حضور یہ گالیاں نہیں دے رہا، اگر کوئی خود سے واپس کر دے یا کسی کو پتا ہو ہمیں بتا دے، ہم اس کو باپ سے وعدہ کر کے آئے تھے ہم نے لے کے آنا ہے، انہوں نے تو لڑنا مرنا تھا۔ ابھی تک معاملے کو پوشیدہ رکھنا ہے، ظاہر نہیں کرنا ہے۔ ایک وقت آئے گا ہم انشاءاللہ انبیاء کرام کے قصص و واقعات میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر مبارک قرآن مجید کی سورہ یوسف کی روشنی میں بالتفصیل کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے پچھلے جمعہ میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ قحط کے زمانے میں غلہ لینے کے لیے اور سامان زیست لینے کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا تھا مگر انہوں نے نہیں پہچانا۔ آپ نے ان کی اچھی خاطر مدارات کی، ان کی جو تمنا غلے کی تھی وہ ان کو دی، اور یہاں تک کہ جو ان کی پونجی وہ لائے تھے وہ بھی واپس ان کے بوروں میں رکھوا دی، صلہ رحمی کے لیے اور اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کے لیے۔ اور ساتھ ہی ایک مطالبہ کیا تھا کہ جب آپ نے اگلی دفعہ آنا ہے تو اپنے جو دوسرا آپ کا باپ شریک بھائی ہے بنیامین اسے ضرور لے کے ساتھ آنا ہے، وگرنہ میں غلہ نہیں دوں گا۔ برادران یوسف نے اپنے والد محترم کو ساری بات بتائی اور آ کر کہا کہ ہمیں تو غلہ نہیں ملے گا جب تک بھائی نہیں جائے گا، آپ بھائی کو ساتھ بھیجیں۔ یعقوب علیہ السلام پہلے اپنے پیارے بیٹے یوسف علیہ السلام کو کھو چکے تھے، اب بہت فکر مند ہوئے کہ ان کو بھی بنیامین کو بھی ان کے ساتھ روانہ کر دوں۔ مختصر یہ کہ آپ نے ان سے قول و قرار، پکے وعدے، قسمیں لیے کہ کوئی ایسی جینون ریزن کہ جس میں تم سب گھیرے میں آ جاؤ اور کوئی آپشن ہی نہ بچے ممکنہ حد تک، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے مگر تم اپنی پوری کوشش کرو گے اپنے بھائی کی حفاظت کے لیے۔ اب وہ مرحلہ آ گیا جہاں سے ہم آج بات شروع کر رہے ہیں کہ برادران یوسف اب حضرت بنیامین بھی ساتھ ہیں، ان کو لے کر پہنچ جاتے ہیں واپس مصر کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے۔ اللہ پاک فرماتے وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، جب وہ بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، ان کے دربار میں، ان کے آفس میں داخل ہوئے، آوَا إِلَيْهِ أَخَاهُ، تو آپ نے اپنے بھائی کو، یہاں سنگولر لفظ ہے واحد کا، مراد اس سے بنیامین ہے، انہیں اپنے پاس ٹھکانہ دیا۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ ہوا یہ ہوا ہوگا، اب یہ بات روایات کی ہے۔ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ قرآن کی بات کو اور روایات کی بات کو الگ رکھا جائے، اور روایات میں جو صحاح ستہ معتبر مستند احادیث صحیحہ ہیں ان کو الگ رکھا جائے، اور جو روایات اسرائیلی ہمارے پاس آئی ہیں، اہل کتاب سے آئی ہیں، ان کا سٹیٹس الگ رکھا جائے تاکہ ہمارے دماغ میں ہر چیز کا جو دینی رتبہ ہے وہ ذہن میں موجود رہے۔ ہمارے یہاں ہوا یہ ہے بدقسمتی سے کہ اہل علم نے، خطباء اور واعظین نے لوگوں کو تمام باتیں جو کتابوں میں موجود تھیں بتا دیں، اور ان میں چھلنی نہیں لگائی کہ کس بات کا لیول کون سا ہے، کس پر یقین رکھنا لازم ہے، کون سی بات صرف واقعات کو سمجھنے کے لیے ہم نے خود بنی اسرائیل سے، یہودیوں سے اٹھا لی ہے، کون سی باتیں ہم نے تورات اور انجیل سے اٹھا لی ہیں واقعات کی وضاحت کرنے کے لیے، اور کون سی باتیں وہ ہیں جہاں ہم خود انالیسز کر رہے ہیں، اپنا تجزیہ دے رہے ہیں کہ ایسے ہوا ہوگا۔ ان سب باتوں میں فرق کرنا چاہیے۔ تو اب چونکہ وہ 11 بھائی آئے تھے، 10 جو دوسرے تھے اور 11واں آپ کا جو سگا بھائی تھا،
معلوم یہ ہوتا ہے، اور اس بات کو صرف میں نہیں کہہ رہا، مفسرین کرام نے لکھا، تفسیروں میں لکھا کہ آپ نے دو دو بھائیوں کو الگ روم دیا ہوگا اور آخر میں بنیامین اکیلے بچ گئے، چونکہ آپ ان کو الگ اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے۔ تو جب وہ اکیلے بچ گئے تو آپ نے کہا چلے آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ آپ نے ایک بھائیوں کے سامنے ان کو یہ پکچر دے دی، اپنے آپ کو شو نہیں کرنا تھا، ابھی حقیقت حال نہیں بتانی تھی۔ اللہ کی طرف سے ظاہر ہے کہ اللہ کا پیغمبر حکم الہی کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، تو آپ اللہ کا امر یہ تھا کہ ابھی تک معاملے کو پوشیدہ رکھنا ہے، ظاہر نہیں کرنا ہے، ایک وقت آئے گا جب اس بات کو ظاہر کر دیا جائے گا، مگر اس سے پہلے نہیں۔ تو آپ نے ان دو دو کو الگ الگ روم دے دیے، تو جب بنیامین بچ گئے تو ظاہر ہے بنیامین ایک انسان ہے نا، خیال کرتا ہے کہ میرا بھی بھائی ہوتا تو آج میری کمپنی کرتا، ہم اکٹھے بھائی ہوتے۔ انسان کا دل دکھی ہوتا ہے، یار وہ دو الگ الگ سب مل گئے، میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ تو آپ نے کہا پریشان نہ ہوں، میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ انا قالا، اور پھر آپ نے تنہائی میں جب ان کے پاس گئے تو ان پر بات کھول دی، انی انا اخوکا، بنیامین پریشان نہ ہو، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ انی انا اخوکا، میں تمہارا بھائی ہوں، فلا تبتئس، اب تم غم زدہ نہ ہونا، پریشان نہ ہونا۔ اب یہ جو لفظ ہے تم غم زدہ نہ ہونا، بتا رہا ہے کہ وہ غم زدہ تھے، انہیں اپنے بھائی کی یاد آ گئی تھی کہ آج میں اکیلا رہ گیا۔ اور پھر ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے اور ہوا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام نے اب دو بھائی جو 25-30 سال بعد مل رہے ہیں تو اپنے سارے واقعات کا کچھ نہ کچھ ذکر کرتے ہوں گے، بھائی کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ انہوں نے بتایا ہوگا کہ ان بھائیوں نے یہ کیا تھا میرے ساتھ، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، اچھا تم بتاؤ بھائی پیچھے گھر کا کیا حال ہے، ابا جی کا کیا حال ہوا، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ بنیامین نے گھر کی باتیں بتائی ہوں گی کہ پیچھے یہ معاملات ہوئے، یہ ہوئے، یہ ہوئے۔ تو آپ نے کہا فلا تبتئس بما کانوا یعملون، اس میں گلا شکوہ ہوتا رہا ان بھائیوں کا کہ انہوں نے اچھا نہیں کیا ہمارے ساتھ۔ جب یوسف علیہ السلام منظر عام سے بھائیوں کی نظر سے ہٹ گئے، باپ کی نظر سے، تو وہ جو ان کے بھائیوں کا مقصد تھا کہ یوسف باپ کو زیادہ پیارا ہے، ہم اسے غائب کر دیں تاکہ باپ ہم سے پیار کرے، یہ مقصد حاصل نہیں ہوا۔ والد کے دل میں یوسف کا دکھ گھر کر گیا اور محبت کا مرکز انہوں نے یوسف کے بھائی بنیامین کو بنا لیا، محبت کا مرکز بنیامین ہو گئے، ان کا مقصد حاصل پھر بھی نہیں ہوا۔ اب انہیں بنیامین بھی اچھا نہیں لگتا تھا، اس کے ساتھ بھی وہ کئی طرح کی تکلیفیں، پریشانیاں، اور انسان تکلیفیں نہ بھی دے، انسانوں کے رویے مار دیتے ہیں، آپ کے لہجے مار دیتے ہیں کہ آپ کیسے بات کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ جب کوئی موقع دکھ سکھ کا آتا ہے آپ اسے تنہا چھوڑ دیں، آپ اسے نگاہیں پھیر لیں، محبت و خوشیوں کے موقع آئیں آپ اسے وہ خوشی نہ دیں جو بھائی دیتا ہے، تو یہی چیز ہی انسان کو تکلیف دینے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ تو وہ گلے شکوے جو تھے آپ نے اپنے بھائی کے سامنے رکھے۔ اب ساری رات ان کے پاس تھی، دو بچھڑے ہوئے 30 سال کے بھائی مل رہے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے، ایک دوسرے کا حال احوال کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا فلا تبتئس بما کانوا یعملون، ان بھائیوں نے جو کچھ کیا ہے آپ اس پر پریشان نہ ہوں، اب مشکل دن ختم ہو رہے ہیں، خوشیوں کے دن آنے والے ہیں، اب آپ پریشان نہ ہوں۔ اب یہاں سے آگے جو بات شروع ہو رہی ہے اس کے پیچھے درمیان میں ایک بات ہے جس کا ذکر قرآن نے نہیں کیا، وہ یہ کہ دونوں بھائیوں نے، اب معلوم نہیں، اب یہ بات ہمیں واضح طور پہ معلوم نہیں ہے کہ کس کا اصرار تھا، کس کا زیادہ زور تھا کہ ہم بنیامین کو واپس نہیں جانا چاہیے، یا بنیامین نے کہا ہوگا کہ میں نے اب ان کے ساتھ نہیں جانا واپس، میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے، یا یوسف علیہ السلام چاہتے ہوں گے کہ بھائی اب میرے ساتھ رہے۔ اب مسئلے کو کھولنا بھی نہیں ہے کہ یہ میرا بھائی ہے اور رکھنا بھی ہے اپنے پاس۔ اب یہاں سے ایک نئی کہانی جنم لے رہی ہے کہ ان دونوں میں تو تعارف ہو گیا، پہچان ہو گئی کہ بھائی ہیں، ابھی ان بھائیوں کو نہیں بتانا، ابھی گھر اطلاع نہیں کروانی، اور بھائی کو رکھنا بھی اپنے پاس ہے۔ اب کیسے رکھا جائے اپنے پاس کہ بھائیوں پر بات کھلے بھی نہیں؟ اب اس کے لیے جو تدبیر، جو ترکیب اختیار کی گئی وہ ترکیب قرآن نے بیان کی۔ فلما جہزہم بجہازہم،
جب ان کے سامانوں کی واپسی کے لیے تیاری شروع ہو گئی کہ یہ اس کا اونٹ ہے، یہ اس کا غلہ ہے، ہر ایک کا نومینیٹڈ تھا، اس بھائی کا، اس بھائی کا، اس بھائی کا، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو یوسف علیہ السلام نے ایک پیالہ تھا، اچھا قیمتی پیالہ، بادشاہوں کے پیالے بھی عام پیالے نہیں ہوتے ہوں گے، وہ آپ نے اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں چھپوا دیا۔ اب یہاں سے وہ تدبیر اور ترکیب شروع ہو رہی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کے لیے کی۔ واضح طور پہ کہتے کہ میرا بھائی ہے، میں رکھنا چاہتا ہوں، تو بات ساری کھل جاتی، اور بغیر کسی وجہ کے رکھتے تو کون رکھنے دیتا؟ بھائی باپ سے وعدہ کر کے آئے تھے ہم نے لے کے آنا ہے، انہوں نے تو لڑنا مرنا تھا آگے سے، کیا آپ اس کو روک کیوں رہے ہیں؟ پیچھے اپنے والد سے وعدہ کر کے آئے ہوئے تھے، پیچھے یعقوب علیہ السلام انتظار میں تھے، اگر وہ بلا وجہ کے روک لیتے، انہوں نے جانا نہیں تھا، بات نہیں سننی تھی کوئی آگے سے۔ تو اس لیے یہاں پر یوسف علیہ السلام نے یہ ایک تدبیر اور ترکیب کی کہ ایک پیالہ رکھوا دیا ان کے سامان میں، اور جب وہ قافلہ روانہ ہوا، کوئی تھوڑا سا نکلا ہوگا، کوئی آدھا کلومیٹر، تو پیچھے سے جو ہرکارے تھے، جو عملے کے لوگ تھے، وہ بھاگے کہ ہمارا پیالہ گم ہو گیا۔ اسی پیالے سے، وہ ایسا پیالہ تھا جو ٹوپے کا بھی کام دیتا تھا، گندم کو ناپ کے پھر ڈالنے کا، دونوں کام اس سے لے رہے تھے۔ ثم اذن مؤذن، پھر ایک آواز دینے والے نے آواز دی، مؤذن کہتے ہیں آواز دینا، ہم تو اذان صرف اللہ اکبر اللہ اکبر ان الفاظ کو کہتے ہیں نا، اذان کا لفظی معنی بلاوا ہوتا ہے، بلاوا، کال۔ لفظ اذان کا لٹریری میننگ، لغوی معنی ٹو کال ہے، کسی کو آواز لگانا۔ اذن مؤذن، آواز لگانے والے نے آواز لگائی، ایتھا العیر، او قافلے والو، انکم لسارقون، تم چور ہو، چوری کر کے جا رہے ہو ہماری، تم انکم لسارقون، تم چور ہو۔ قالوا واقبلوا علیہم، قافلے والوں نے پلٹ کے، جیسے کاف کا منہ ادھر ہو، پیچھے سے آواز آئے تو اب ایسے مڑ کے دیکھیں گے، انہوں نے پلٹ کر پیچھے منہ کر کے ان سے کہا، ماذا تفقدون، او کیا گم ہو گیا تمہارا، کیا تمہارا گم ہو گیا؟ تفقدون فقدان سے نکلا ہے، کسی چیز کا گم ہو جانا۔ قالوا نفقد صواع الملک، انہوں نے کہا بادشاہ کا پیالہ تھا وہ گم ہو گیا ہے۔ صواع، پیچھے کہا سکایا، سکایا کہتے ہیں ساکی، پینے والی چیز، یعنی سب کچھ پیتے تھے، اور یہاں بولا صواع الملک، وہ عام پیالہ نہیں تھا، بادشاہ کا پیالہ تھا، وہ گم ہو گیا ہے۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حَمْلُ بَعِيرٍ، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اور جو وہ پیالہ لے کر آئے گا، پہلے بتا رہے ہیں اگر کوئی خود سے واپس کر دے یا کسی کو پتا ہو ہمیں بتا دے، ہم اس کو ایک اونٹ غلے کا وزن انعام کے طور پہ دیں گے۔ ایک ہوتا ہے نا، ایک کسی چیز کو ڈھونڈنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے آپ ترغیب دیتے ہیں، موٹیویشن دیتے ہیں، بجائے ہم تلاشی لیں آپ کے، بھائی جس کے پاس ہے چپ کر کے وہاں رکھ دے تو ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ آج بھی تفتیش میں یہ طریقے استعمال ہوتے ہیں، اچھا بھائی اس کو معافی ہے، آپ خود بتا کے رکھ دیں، اس کے لیے معافی۔ انہوں نے صرف معافی نہیں کی، کہا الٹا انعام دیں گے اس کو ہم۔ حمل و بعیر، ایک اونٹ کا جو وزن غلہ ہے نا، اضافی طور پہ اس کو انعام کے طور پہ دیں گے۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور ان ہر کاروں کا، تفتیش کاروں کا جو لیڈر تھا، اس نے کہا میں ضمانت دے رہا ہوں، میرے ذمہ ہو گئی بات۔ لیکن جب ہم نے تلاش شروع کر دی اور پھر ہم نے نکال لیا تو پھر قانون کے مطابق سزا ہوگی۔ بڑی درست منصفانہ بات ہے، بلکہ ان کی طرف سے رحم دلی ہے کہ یہ آپ خود دے دیں تو نہ صرف یہ کہ پکڑیں گے نہیں، الٹا انعام بھی دے دیں گے آپ کو، اور اگر ہم نے نکال لیا تو پھر سزا ملے گی اس کی۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، اب برادران یوسف پر ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا، یار یہ کیا کہانی ہو گئی ہمارے ساتھ۔ کہنے لگے خدا کی قسم تمہیں اچھی طرح پتا ہے ہم زمین پہ کوئی فسادی چور لگتے ہیں تمہیں؟ یار ہم پہلے بھی آئے، پہلی دفعہ تھوڑی آئے ہیں یہاں پر، ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ چکر لگایا آپ کے، ہم نے عزیز مصر سے ملاقاتیں کی، ہمارا خاص تعلق ہے، ہماری دعوتیں کرتے ہیں وہ، کھانا کھلاتے ہیں ہمیں وہ، ہم تمہیں کوئی چور لگ رہے ہیں؟ اور وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، وہ جھوٹ بھی نہیں بول رہے تھے، وہ سچے تھے۔ قالوا تاللہ، خدا کی قسم۔ اب جب بندہ ایک شریف آدمی پر تہمت لگے تو بڑی لجاجت کے ساتھ وہ کہتا ہے یار کیا بات کر رہے ہو، اللہ کی قسم تم جانتے ہو اچھی طرح
ہم زمین پر کوئی فساد کرنے تھوڑی آئے ہوئے ہیں یہاں پر، مطلب چوری کرنے کا اینڈ ریزلٹ فساد ہے، یہ نہیں کہ ہم چوری کرنے آئے، ہم فساد کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ وما کننا سارقین، ہم نہیں ہیں چور، ہم نے کوئی چوری نہیں کی۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، انہوں نے کہا اچھا تم بتاؤ اگر تمہاری چوری ثابت ہو گئی، تم چور نکل آئے تو کیا سزا ہونی چاہیے، تو پھر سزا تمہاری کیا ہونی چاہیے۔ اب یہ ایک خاص بات تھی جسے آگے آپ اللہ کی بات سنیں گے، اللہ کا تبصرہ سنیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ یہ والا جو نقطہ ہے، تم بتاؤ کہ سزا کیا ہونی چاہیے۔ بعض اوقات ہم بھی کہتے ہیں یار آپ بتائیں اگر ہو گیا تو پھر کیا سزا ملنی چاہیے آپ کو، یعنی آپ خود سے نہیں لاگو کر رہے، اس سے پوچھتے ہیں۔ انہوں نے کہا قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، سزا اس کی یہ ہے کہ جس کے سامان میں سے مل جائے گا نا، تو جس کی چوری کی ہے وہ 1 سال اس کی غلامی کرے گا، پھر وہ یہ سزا ہے۔ ہمارے ملک میں، ہمارے بابا کی شریعت اور دین میں، یعقوب علیہ السلام کی طریقے میں چور کی سزا یہی ہے کہ جس کی چوری کی ہے اب چوری واپس کرے گا، اور سزا کے طور پہ 1 سال اس کی نوکری مفت کرے گا، اس کی غلامی کرے گا، یہ سزا ہے اس کی۔ اچھا یہی بات حضرت یوسف چاہتے تھے، چونکہ وہ جو قانون تھا اس زمانے کے، وہ جو عزیز مصر کا یا مصری بادشاہ کا جو قانون تھا، اس میں چور کی سزا یہ نہیں تھی۔ ہمارے دین میں بھی یہ نہیں ہے، چور کی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو، نوکری کروانا سال، یہ تو کوئی سزا نہیں تھی۔ مگر یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ملک مصر کے قانون کے مطابق انہیں اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، جسے ہم کہتے ہیں نا حب سے بے جا، اگر وہ رکھتے تو حب سے بے جا ہو جاتا، اللیگل، ان کی غیر قانونی کسی کی حراست ہو جاتی۔ تو اس لیے آپ نے سوچا کہ ان کے منہ سے نکلوایا جائے کیا سزا ہونی چاہیے اس کی۔ انہوں نے کہا جس کی سزا یہی ہے کہ جس کے پاس سے نکل آئے گا وہ 1 سال اپنے اس جس کی چوری کی ہے اس کی نوکری اور غلامی کرے گا۔ کذالک نجزی الظالمین، ہم ایسے ہی سزا دیتے ہیں اپنے علاقے میں چوروں کو۔ ڈن ہو گئی، یہ بات طے ہو گئی، تلاشی شروع ہو گئی۔ فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ، اب انہوں نے 11 بندے تھے تو تلاشی شروع کر دی۔ سب سے پہلے بنیامین کی طرف نہیں گئے، پہلے باقیوں کی شروع کر دی۔ پہلے ہی جا کے نکال لیتے تو دل میں خیال آ جاتا کہ ان کو سارا پتہ تھا، کوئی گیم تھی کوئی، تو انہوں نے پہلے دوسروں کی تلاشی شروع کر دی۔ لیتے لیتے بنیامین کی باری آئی، ثم استخرجھا من وعاء اخیہ، تو اسے بنیامین کے سامان میں سے پیالہ نکال کے دکھا، یہ لوگوں یہ نکل آیا۔ کذالک، اب اللہ کا جملہ سنیے، یہاں پہ سوال پیدا ہوتے ہیں، مفسرین نے سوال اٹھائے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا۔ اب بے قصور لوگوں پر چوری کا الزام لگوانا کہ تم لوگ چور ہو، یہ بڑی سنگین بات ہے، عام بات نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی آپ جانتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا پہلے یوسف کے گم ہونے سے دل دکھی ہے، اب بنیامین گم ہو جائے گا تو ان کا دکھ اور بڑھ جائے گا۔ اس پہ لوگوں نے سوال اٹھائے ہیں کہ یہ ترکیب یوسف علیہ السلام نے کیوں کی، یہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مگر اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام پر، اپنے پیغمبر پر کوئی بوجھ آنے ہی نہیں دیا۔ خدا نے کہا کذالک کدنا لیوسف، یوسف کے لیے ہم نے یہ تدبیر بنائی تھی، ہم نے بنائی تھی یہ تدبیر۔ اللہ نے اپنے اوپر بوجھ لے لیا کہ یہ میرا نظام تھا، میں چاہتا تھا۔ اب اللہ کا نظام ہے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ یعقوب علیہ السلام کے ابھی اور امتحان کروانا چاہتے تھے۔ نبیوں کے بھی تو امتحان ہوتے ہیں، جس کا جتنا اونچا رتبہ ہوتا ہے اس کے امتحان بھی اتنے اونچے ہوتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں کہا گیا تھا کہ اپنا دودھ پیتا بچہ ماں کو اس کو جا کے مکہ چھوڑ کے آ جاؤ، چلتے پھرتے ہوئے تو کہو جا کے ذبح کر دو اس کو، جا کے آگ میں چھلانگ مار دی۔ امتحان ہے پیغمبروں کے۔ اب یہ یعقوب علیہ السلام کا امتحان تھا، پہلے ایک بیٹا گیا، اب دوسرے بیٹے کا دکھ آنے والا تھا۔ ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ زیادتی ہو گئی تھی، یا یوسف علیہ السلام کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر اللہ فرماتا ہے کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یہ تدبیر بنائی تھی یوسف کے لیے۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، وہ بادشاہ کا، اس ملک کے بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ بھائی کو نہیں رکھ سکتے تھے اپنے پاس۔ ہم نے کہا یوں ترکیب کرو۔ اب یہ اللہ کا نظام ہے۔ اب وقت نہیں ہے، میں تھوڑے سے اشارے دینا چاہتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں ہیلا کرنا۔
اس کو ہیلا کرنا کہتے ہیں کہ آپ نے بھائی کو رکھنا چاہتے ہیں، اب رکھنے کے لیے لا نہیں مل رہا، قانون نہیں مل رہا، آپ نے ایک ترکیب لڑائی، اب یہ ہیلا کرنا درست ہے یا غلط ہے؟ اس کا جواب یہ ہے اچھے مقصد کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، بہتر کام کے لیے ہیلا کیا تو ٹھیک ہے، غلط کام کے لیے کیا تو غلط ہے۔ میں آپ کو دونوں کی مثالیں قرآن سے دیتا ہوں، اور مثالیں، ایک تو یہ ہو گئی، ایک اور مثال دیتا ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو آپ جانتے ہیں، ان کا ذکر قرآن میں آیا، اور ان کی بیماری کا آپ نے سنا ہوگا، صبر ایوب۔ ہر کوئی ساتھ چھوڑ گیا تھا، ایک بیوی وفادار تھی جو ان کے ساتھ رہی بیماری کے دنوں میں، سالہ سال کی بیماری میں۔ ایک دن وہ بیوی کوئی غلط بات کہہ بیٹھی، اب وہ غلط بات کیا تھی اس پر مفسرین کی رائے ہے، حدیث میں کوئی بات نہیں ہے، مگر وہ ایسی بات تھی جس کا تعلق دین کے ساتھ تھا۔ اس پر ایوب علیہ السلام کو غیرت آ گئی، اور آپ نے کہا میں ٹھیک ہو جاؤں میں تجھے 100 ڈنڈے ماروں گا، میں ٹھیک ہو جاؤں میں تمہیں 100 ڈنڈے ماروں گا۔ اب وفادار بیوی جب ہر کوئی چھوڑ گیا، وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے، غلطی کر بیٹھی ہے، اللہ پاک چاہتا تھا کہ اب یعقوب علیہ السلام قسم کھا بیٹھے ہیں۔ اب اللہ پاک نے ایک ترکیب سکھائی، اے ایوب جب آپ ٹھیک ہو جائیں آپ نے 100 تنکوں والا جھاڑو لے لینا ہے، اور ایک جھاڑو ایسے مار دینا ہے، بس قسم پوری ہو جائے گی آپ کی۔ آپ نے 100 تنکوں والا ایک جھاڑو لے، 100 ڈنڈے کہا تھا نا، وہ تنکا بھی تو چلو کوئی ڈنڈا ہی ہے نا، چھوٹا موٹا ہی صحیح، قسم پوری کرنے کے لیے اتنا کافی ہے۔ آپ نے جھاڑو لینا ہے اور ایک جھاڑو ہلکا سا مار دینا ہے، تاکہ وفادار بیوی کو تکلیف بھی نہ ہو، آپ کا کہا اور قسم بھی آپ کی پوری ہو جائے۔ یہ تدبیریں اللہ سکھا رہا ہے ان کو۔ مقصد کیا تھا کہ بیوی کو تکلیف نہ ہو۔ اب ہیلا اچھے کام کے لیے تھا تو جائز تھا۔ اب میں آپ کو غلط ہیلا بتاتا ہوں، قرآن میں جس کا ذکر آیا، یہودیوں کو اللہ نے کہا تھا ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، تمہاری عبادت کا دن ہے، اور ادھر ان کے امتحان کے لیے مچھلیاں اچھل اچھل کے ہفتے کو آتی تھی۔ انہوں نے کیا کیا، دریا سے کسیاں بنائی، چھوٹے چھوٹے نالے بنائے، آگے تالاب بنایا، جب مچھلیاں اچھل اچھل کی آ رہی ہوتی تھی اس نالے کو کھول دیتے، پانی نکلتا مچھلیوں کے ساتھ تالاب میں آ جاتا، پیچھے بند کر دیتے اور اتوار کو نکال لیتے۔ اب یہ وہ ہیلا کر رہے تھے کہ اللہ نے کہا ہفتے کو نہیں نکالنا، ہم نے اتوار کو نکالا ہے نا، ہفتے کو تو نہیں نکالا۔ ارے نادانو، سارا ان کو دریا سے نکال کے چھوٹے تالاب میں لے جانا شکار ہی تو کرنا ہے، آپ نے ان کو پابند تو کر لیا، اب تو واپس جا نہیں سکتی ہیں وہ۔ اس پر اللہ نے ان کو عذاب دیا تھا، اور ایسا عذاب، ان سے کہا تھا کونو قردۃ خاسئین، ذلیل بندر بن جاؤ تم لوگ۔ ان کو انسانوں کی صفوں سے نکال دیا تھا خدا نے۔ اب ایک ہیلا انہوں نے کیا، خدا ناراض ہو گیا۔ ایک ہیلا وہ خود سکھاتا ہے اپنے بندوں کو، تو فرق کیا ہوا، اچھے کام اچھے مقصد کے لیے ہے، رضا الہی ہے، دین کے حکم کو، اللہ کے حکم کو ٹالنے کے لیے نہیں ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے ہے۔ میں اس کی ایک اور غلط مثال آپ کو دیتا ہوں، ہیلا نہ کرنے، جس کو نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اب زکوٰۃ، اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ دو، زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے ایک مال کی شرط ہے، اتنا مال ہونا چاہیے، سال گزرنا چاہیے۔ اب ایک بندے کے پاس مال ہے، اور جب اس کے پاس کوئی 8 مہینے ہوتے ہیں، 9 مہینے، 2 مہینے بعد زکوٰۃ دینی ہے، تو مال اٹھا کے بچوں کو بانٹ دیں۔ جب سال 2-4 مہینے گزر جائیں، بچے واپس باپ کو لا دیں۔ اب نہ ادھر زکوٰۃ ہوئی نہ ادھر زکوٰۃ ہوئی، نہ سال ادھر پورا ہوا نہ سال ادھر پورا ہوا۔ اب ہیلا کیا زکوٰۃ سے بچنے کا، مگر یہ ہیلا اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے حکم کو ٹالنے کے لیے کر رہے ہو تم۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہیلے کو سمجھ گئے کہ ہیلا کیا ہوتا ہے۔ تو فرمایا ہم نے یہ تدبیر اختیار کر کے دی یوسف علیہ السلام کے لیے، ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، وہ بادشاہ کے، اپنے ملک کے بادشاہ کے قانون کے مطابق نہیں رکھ سکتے تھے بھائی کو۔ اس سے ایک اور پیغام مل رہا ہے کہ جس ملک میں رہتے ہو اس ملک کے قانون کو نہیں توڑنا چاہیے، ورنہ اللہ کہہ سکتا تھا ابھی کافر بادشاہ ہے، چھوڑو بھائی اس کو، آپ نے جو کرنا ہے کریں۔ کہا نہیں، وہ اس قانون کے مطابق نہیں کر سکتے تھے۔ گویا اللہ نے ایک پیغام دے دیا کہ جو ملکی قانون ہے، جو اپنے ملک کا قانون ہے، اس ملک کے قانون کی پابندی کرنی چاہیے۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے پر ایک اوپر اور علم والا ہوتا ہے۔ ہم نے یوسف علیہ السلام کو بھی علم دیا ہوا تھا، مگر یہ تدبیر ہم نے ان کو سکھائی ہے۔ وہ بھی علم والے تھے، مگر ہر علم والے پر ایک اور اوپر علم والا ہوتا ہے۔
اس سے ایک سبق دے دیا کہ دنیا میں کوئی شخص اپنے آپ کو بڑا، سب سے بڑا عالم کہنے کا دعویٰ نہ کرے، چونکہ سب سے بڑا علم رکھنے والی ذات خود میرے خدا کی ذات ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا اپنی قوم کو، جب انہوں نے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، تو انہوں نے اپنی امت کے حساب سے کہا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ بات ٹھیک تھی، مگر اللہ کو پسند ہی نہیں ہے کوئی کہے جی میں بڑا عالم ہوں۔ بڑائی اپنی طرف نسبت کرنا اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ ہمیشہ جب بڑائی کی بات آئے تو اللہ کی طرف کرنی چاہیے، بڑی ذات اللہ کی ہے۔ یہ انسان کا ایک زندگی کا وتیرہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے ان سے کہا تھا کہ نہیں اے موسیٰ، آپ بڑے عالم نہیں ہیں، جاؤ میرا ایک اور بندہ بھی ہے، فلاں جگہ پہ رہتا ہے 2 دریاؤں کے پاس، اس سے جا کر ملو، اسے ہم نے خاص علم دیا ہوا ہے۔ آپ سورہ کہف کے اندر غالباً یہ واقعہ موجود ہے، ساری ڈیٹیل۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر اور علم والا ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی تعلیمات، میں اگلی آیات کی طرف نہیں جانا چاہتا، بات کو یہیں سمیٹنا چاہتا ہوں کہ نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، تو میں اس سبق کو اور اس پیغام پر توجہ آپ کی کروانا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے 2 باتیں بطور خاص ان واقعات سے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ دنیا کے اندر جو تدابیر اختیار کرنی چاہیے وہ دائرہ شریعت کے اندر رہ کے کرنی چاہیے، اور کسی حق جو اپنا جائز حق ہے اس کو وصول کرنے کے لیے، نہ کہ کسی دوسرے کا حق مارنے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں جھوٹ بولنے کی کتنی مذمت ہے، مگر شریعت اسلامیہ میں خود کہا گیا اگر کسی کی جان داؤں پر لگ جائے تو وہ جھوٹ بول کے جان بچا سکتا ہے۔ اگر آپ نے کسی 2 جھگڑے ہوئے بندے ہیں ان میں صلح کروانے کے لیے آپ نے اپنی طرف سے بات بنا لی، انہوں نے کہی نہیں تھی، مقصد کیا تھا کہ صلح ہو جائے، کار خیر کے لیے آپ نے وہ کام کر لیا، شریعت نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ یہاں بھی کہا کہ میاں بیوی کے درمیان جو تعلق ہے، بعض اوقات ہر خواہش اور ہر آرزو پوری نہیں ہو سکتی، مگر آپ اس کی دل لگی کے لیے، دل کو بہلانے کے لیے کوئی وعدہ کر لیتے ہیں، چلے ہم ایسے کریں گے، اگرچہ کرنا ممکن نظر نہیں آ رہا مگر دل بہلانے کے لیے آپ نے کر دیا، تو میاں بیوی کے درمیان بھی اس کی اجازت دی۔ تو کار خیر مقاصد حسنہ ہے، اس کے لیے کسی کا نقصان نہیں ہو رہا ہے۔ وہ غالباً شیخ سعدی علیہ رحمہ نے حکایت بیان کی تھی کہ بادشاہ کے پاس کوئی بندہ آیا، بادشاہ نے اسے سزا دی تو اس نے بادشاہ کو گالیاں دینی شروع کر دی۔ اس کی زبان اور تھی، بادشاہ زبان نہیں جانتا تھا۔ اس نے وزیروں سے پوچھا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے، انہوں نے کہا جی گالیاں دے رہا ہے آپ کو۔ بادشاہ کا غصہ اور چڑھ گیا۔ ایک اور بندہ بیٹھا، اس نے کہا حضور یہ گالیاں نہیں دے رہا آپ کو، یہ آپ کی تعریف کر رہا ہے کہ بادشاہ بڑا سخی ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا رحم دل ہے، اس کو یہ بڑا فقیر منش آدمی ہے، درویشوں کا خیال کرتا ہے یہ، حالانکہ وہ دیکھ گالیاں رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا اس کی جان بخش دو یا اس کو چھوڑ دو۔ تو اس پہ شیخ سعدی نے لکھا اس بادشاہ نے یہ کہا اور تمہارا یہ سچ بولنا اس سے زیادہ اچھا اس کا جھوٹ بولنا تھا کہ تمہارا سچ اس کو مروا رہا تھا، اس کا جھوٹ اس کی جان بچا رہا تھا اس کی۔ تو حکمت دین کے ساتھ جو درست راہ ہے اس پہ چلنے کے لیے اگر انسان کوئی تدبیر اختیار کرتا ہے تو دین نے اس کی اجازت دی ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ تعلیمات قرآن سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔